کا اہل علم کا سرچشمہ وہ اس دنیا میں آیا ہے, پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول آیا ہے, لہذا اس کے گھر میں چراغ میں جلانے کو تیل بھی نہیں. لہذا پتہ ہی چلا یہ امت مسلمہ اسباب کے دائرے میں نہیں چلے گی, یہ امت مسلمہ کا معیار جو چلے گا اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اللہ تعالیٰ کے اصل مدد سے چلے گا. اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھا ہمارے نبی بہت مالدار تو نہیں ہے, لہذا اللہ تعالیٰ مالداری کو پسند نہیں کرتا, مالداری امتحان کے لیے ہوا کرتی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے ہیں, ایک کوہرام مکے میں پھیل گیا. ارے یہ کیا ہو گیا ہے, کون ابھی آج رات میں پیدا ہوا ہے؟ پورے مکے کے اندر کوہرام مچ گیا. یہود و نصارہ پریشان ہو گئے, اور پھر فارس کے اندر ایک آتش کدا تھا جو 1000 سال جل رہا تھا, وہ اچانک بجھ گیا. وہاں کے یہودی پریشان ہو گئے, ارے یہ کیا ہو گیا, یہ چراغ یہاں کا بجھ گیا, لگتا ہے کوئی نبی پیدا ہوا ہے, لگتا ہے کوئی آخری رسول پیدا ہوا ہے. وہاں کوہرام مچ گیا, مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا, اور مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک آتش کدا تو بجھ گیا. نہر فرات جو کئی ہزار سال سے چل رہی تھی, جو کئی ہزار سال سے خشک تھی, اسی رات چلنے لگی. لوگ پریشان ہو گئے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. لوگ سمجھ گئے یہود و نصارہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے, کوئی نبی پیدا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے 14 کنکرے گر گئے, 14 کنکرے گر گئے. اس زمانے کے بادشاہ کے درمیان بھی ایک کوہرام مچ گیا, کوئی نبی و رسول پیدا ہوا ہے. حتیٰ کہ مکہ اور مکہ کے اطراف میں جتنے علاقے ہیں سب جگہ ایک کوہرام عجیب سا پھیل گیا کہ کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. لوگوں نے تحقیق کروایا, بتاؤ کون پیدا ہوا ہے, تو پتا چلا بی بی آمنہ کے یہاں ایک لفتے جگر جس کا نام محمد ہے وہ پیدا ہوا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے, علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے اللہ کے درمیان اللہ کے سامنے آپ نے سجدہ کیا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والحمدللہ کثیرہ کے الفاظ کہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. بی بی آمنہ سامنے کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے, ایسا بچہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, حضرت عبداللہ نے ان کو چوما, اور جو بھی شخص آپ کو دیکھتا تو کہتا بڑا خوبصورت بچہ ہے, ایسا بچہ تو ہم نے دیکھا نہیں. چنانچہ آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کے اندر لائے, اور حضرت عبدالمطلب نے 7 چکر لگوایا. ہر کسی نے دیکھا تو کہا کہ ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا. چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے عام کا نام محمد رکھ دیا. محمد یعنی ایسا شخص جس کی تمام انسانیت نے تعریف کی, لہذا آپ کا نام محمد تجویز ہوا, آپ کا نام محمد رکھا گیا. اب آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں رہے, آپ کی زندگی کے کچھ لمحے مکۃ المکرمہ میں گزرے. لہذا مکہ والوں کا ایک معمول تھا کہ یہاں پر بچوں کی پرورش نہیں کیا کرتے تھے, چونکہ مکۃ المکرمہ جو تھا یہ تجارت کا مرکز تھا. اطراف کے تمام علاقے والے مکۃ المکرمہ میں آ کے اپنی تجارت کیا کرتے تھے. چنانچہ یہاں پر اس لیے نہیں رکھا کرتے تھے, اطراف کے علاقے والے آنے والوں کی جو زبانیں ہوا کرتی تھی وہ مختلف ہوا کرتی تھی, وہاں کی آب و ہوا مختلف ہوا کرتی تھی. چنانچہ بچوں کی زبان شجدہ نہیں ہوتی تھی, اور اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے میں کمی آ جاتی تھی. اور اطراف کے جو علاقے ہوا کرتے تھے گاؤں دیہات, وہاں پر اچھا کھانا ملتا تھا, اچھی دودھ ملتے تھے, ان کی زبان شجدہ ہوتی تھی. لہذا مکہ والے اپنے بچوں کو اجرت پر اطراف کے علاقے والوں کو دے دیا کرتی تھی. کیا معلوم تھا یہ قریب میں جو ہے جہاں ہم لوگ نہیں جائیں گے, طائف سے تھوڑا سا آگے بنو سعد کا علاقہ موجود ہے, وہاں پر ایک خوش نصیب خاتون گیا کرتی تھی جن کا نام تھا حلیمہ. وہاں پر 10 خاتون تیار ہوئی. اب دائی حلیمہ کا بڑا عجیب حال تھا کہ ان کے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ میاں بیوی تو کیا بچے بھی روزانہ اچھے سے پیٹ بھر کے دودھ نہیں پی سکتے تھے. بہت غربت کا عالم تھا. وہاں پر 10 عورتیں تیار ہوئیں کہ ہم تو بڑے پریشان ہیں, چلو ہم مکہ چلتے ہیں, جو بچے پیدا ہوئے ہوں گے ان کو لے آئیں گے اجرت پر, اور اسے پالیں گے اور پھر لے جا کر دے دیں گے, اس سے جو اجرت ملے گی ہمارا گھر کا خرچہ چلے گا. چنانچہ وہ 10 عورتوں میں ایک خاتون کی دائی حلیمہ وہ بھی تیار ہوئی, کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. یہ راستہ غالباً وہی راستہ ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہوگا, بالکل ریتیلی پتیلی زمین ہوگی, اور اس وقت اونٹنی پر سوار ہو کے, ایسی اونٹنی جو بالکل دبلی پتلی تھی, چلنے کے قابل نہیں تھی, دودھ نہ دینے کی وجہ سے لاغر ہو چکی تھی, اور خود بھی وہ بہت زیادہ کمزور تھی. بنو سعد کی ان عورتوں میں حضرت دائی حلیمہ بھی سوار ہوئی اور مکۃ المکرمہ کی جانب آئی. جو دیگر عورتیں تھیں ان کی اونٹنیاں تو بڑی مضبوط تھیں, وہ بہت تیز رفتار سے چلتی تھیں,
اور پھر دیگر عورتوں نے آپ سے شکایت کی, اے دائی حلیمہ تم تو بڑی کمزور ہو, تمہاری اٹھنی بھی بڑی کمزور ہے, یہ تو چلتی نہیں ہے, یہ تو کھاتی پیتی نہیں ہے, ہمارا سفر کھوٹا ہوا ہے, تم ہمیں جانے کی اجازت دے دو. حضرت دائی حلیمہ نے ہنستے ہوئے کہا جاؤ جاؤ, کوئی حرج کی بات نہیں, تم آگے چلی جاؤ. وہ عورتیں جلدی جلدی بھاگ کر آئیں اور مکہ کے اندر جو مالدار قسم کے بچے تھے ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیے. کہا جب بھی آپ علیہ السلام کے گھر کے پاس سے کوئی عورت گزرتی, کہا اس کا باپ موجود ہے, کہا باپ تو نہیں ہے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے. تو عورتیں سوچتی ہمیں یہاں سے کیا ملے گا, یہاں سے تو کوئی چیز نہیں ملنے والی, لہذا وہ عورتیں آگے بڑھ جاتی. اب کیا معلوم تھا آپ کے مقدم میں حضرت دائی حلیمہ کا حصہ موجود تھا. چنانچہ دائی حلیمہ بالکل آخر میں آئی. جب انہوں نے دیکھا مالدار بچے تو سارے ختم ہو گئے, اب ایک ہی بچہ بچا ہوا ہے محمد, لہذا اس کا باپ موجود نہیں ہے, اب میں کیا کروں. تو انہوں نے دل میں سوچا چلو کم سے کم دیکھ تو لیتی ہوں وہ کیسا بچہ ہے, اس کے بعد فیصلہ کروں گی لے جانا ہے نہیں لے جانا ہے. چنانچہ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر میں آئیں. ایک آپ علیہ السلام ایک کپڑے کے اندر ملبوس تھے, چھوٹے سے کپڑا تھا آپ کے جسم پر ڈالا ہوا تھا. حضرت آمنہ کی گود میں آپ کھیل رہے تھے. حضرت دائی حلیمہ نے کہا کہ بتاؤ اس کے والد موجود ہے, کہا والد تو موجود نہیں ہے, والد اس دنیا سے جا چکے ہیں. چنانچہ دائی حلیمہ نے سوچا اچھا مجھے بچہ ہی تو بتا دو, لہذا بچہ اپنے ہاتھوں میں لیا. جیسی بچے پر نظر پڑی ایسا دل کو بچہ بھا گیا, ایسا دل کو بچہ بھا گیا. آپ علیہ السلام نے ایک مسکرائی, وہ چہرے پہ جو ہنسی جو تھی دل میں ایسی گھر کر گئی. سب کے سامنے انہوں نے کہا اے آمنہ ایسا بچہ تو میں نے گاؤں میں نہ دیکھا. حضرت آمنہ کہنے لگی اے حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے, میں شہر میں رہنے والی ہوں, میں نے شہر بھر میں ایسا بچہ نہ دیکھا. اس کے بعد عبد المطلب قریب میں موجود تھے, انہوں نے کہا دائی حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے, اے آمنہ تو شہر کی بات کرتی ہے, میں تو پورے علاقے جاتا ہوں اور شام جاتا ہوں, عراق جاتا ہوں تجارت کے لیے, میں نے پورے علاقے میں ایسا بچہ نہ دیکھا. اگر تصور غور کرے اس وقت حضرت جبرائیل ہوتے تو کیا کہتے, شاید جبرائیل کہتے دائی حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے, آمنہ تو شہر کی بات کرتی ہے, عبد المطلب تو علاقے کی بات کرتا ہے, میں جبرائیل بتاتا ہوں میں نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہ دیکھا. اور شاید اللہ ہوتے تو کیا کہتے, اللہ شاید کہتے تم پوری دنیا کی بات کرتے ہو, میں رب کائنات ہوں, میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا بچہ نہ دیکھا. واللہ سیاہی زلفوں کی چہرہ وضحا اس کا, جب رب نے بنایا خود اس کو, خود آپ کہا سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کی خوبیاں عطا کی تھی. چنانچہ حضرت دائی حلیمہ نے آپ کو اپنی گود میں پکڑا اور رخصتی کی اجازت مانگی. حضرت آمنہ نے کہا مجھے ایک مرتبہ اپنے بچے کا بوسہ لینے دو. چنانچہ آپ کا بوسہ لیا, آپ کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے غمناک آنکھوں سے جو رخصت کر دیا. حضرت دائی حلیمہ نے جیسی ہاتھوں میں لیا, اب عجیب و غریب برکات کا ظہور ہونے لگا. آپ کا جسم تھوڑا سا مضبوط ہو گیا, آپ کے اندر طاقت پیدا ہو گئی, آپ علیہ السلام کی برکتیں شروع ہو گئی. جب آپ باہر آئیں آپ کے شوہر موجود تھے, آپ کے شوہر نے پوچھا اے تم نے بچہ لے لیا, کہا ہاں میں نے تو بچہ لے لیا. ان کا شوہر بھی نیک تھے, انہوں نے کہا عسیٰ ان ینفعنا ھذا الولد, اللہ تعالیٰ ہمیں اس بچے سے نفع پہنچائے گا, چلو ہم اسے لے کے چلتے ہیں. چنانچہ ان کے شوہر آگے سوار ہو گئے اور دائی حلیمہ آپ کو لے کر پیچھے بیٹھ گئی. اب انہیں کیا معلوم تھا, اب اونٹنی اٹھا گئے تو اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں, اونٹنی کو ہاتھ گئے تو اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں. اب پوچھا بھی اس کو اٹھاؤ تو صحیح, یہ اٹھ کیوں نہیں گئی ہے. چنانچہ اس کو مار گئے تو اٹھنے کو تیار نہیں. دائی حلیمہ نے سوچا یہ بچے کے اندر بڑی برکات موجود ہے, کوئی نہ کوئی وجہ سے یہ اٹھنی نہیں اٹھتی. چنانچہ دائی حلیمہ نے کہا اپنے شوہر سے آپ پیچھے آ جاؤ, میرے کو آگے بیٹھنے دو. کہا یہ کیسی بات ہے, ابھی تک یہ اٹھنی چل کے آئی ہے, تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, اب کیا ہو گیا, تو آگے بیٹھی گی تو اٹھ جائے گی. کہا بیٹھاؤ تو صحیح. اب چنانچہ آپ کو آگے بیٹھی آپ کو لے کے, اور خود وہ پیچھے بیٹھے. جیسی پیچھے بیٹھے تو اٹھنی خود بخود اڑ گئی. بتانا مقصود یہ تھا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر ایک جانور بھی آپ کا اتنا ادب کرتا ہے کہ لہذا وہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ایک کفر و ضلالت کے اندر بیٹھنے والا شخص وہ آگے بیٹھے اور ہدایت کا چشم و چراغ وہ پیچھے بیٹھے. چنانچہ اس بات کو جانور نے بھی گواہ نہ کیا. لیکن بتاؤ ہمارے انسانوں کو کیا ہوا کہ جانور تو یہ بات سمجھتے ہیں, ہم انسان یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت یہاں تک کہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے, آپ کی اتباع کی جائے. چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام کو لے کر بیٹھی, اٹھنی اٹھ گئی. اب یہ اٹھنی چلنے لگی. اب یہ اٹھنی چلتی کیا, بھاگتی چلی جاتی ہے. وہ جو عورتیں جنہوں نے جلدی بچے لے لیے تھے وہ راستے میں ملی.
ارے کیا ہو گیا, یہ اونٹنی تو بہت زیادہ فربا ہو گئی, کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ حضرت دائی حلیمہ نے مسکرا کر کہا کہ نہیں, میں نے سواری تو نہیں بدلی, بلکہ سواری کا سوار بدل گیا ہے. اب تو کوئی اور آ گیا ہے میری خدمت میں, میرے گوشے میں. عجیب اللہ نے نعمتیں ڈال دی ہیں. چنانچہ گھر پہنچنا تھا. ان ساری عورتوں کے مقابلے میں سب سے پہلے دائی حلیمہ اپنے علاقے بنو سعد پہنچی. وہاں پہنچنے کے بعد جیسی دیکھا گھر کے اندر جتنی بکریاں تھی جن کا تھن دودھ سے خشک ہو چکا تھا, سب کا سب دودھ سے بھر گیا. تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کیسی اللہ کی مدد ہے. انہوں نے کہا اپنے شوہر سے یہ ضرور بھی ضرور کوئی بہت بڑی ذات ہے, بہت بڑا آدمی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے خیر و برکت بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ جلدی جلدی برتن دودھ سے بھر لیے, سارے بچوں کو پلا دیے, سب سو گئے, خود بھی سکون سے سو گئی, یہ بچہ بھی سو گیا. چنانچہ جب وہ وہاں پر 2.5 سال کا زمانہ گزرا ہے, آپ علیہ السلام کا جب بچپن, آپ نے وہاں بکریاں بھی چلائی ہے, آپ نے وہاں اپنی بہن جن کا نام شیما تھا ان کے ساتھ کھیلا ہے, آپ کا جو دور شریک بھائی تھا عبداللہ, آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے. ایک عجیب و غریب لمحات ہے جو بنو سعد کے اندر ہم دیکھتے, لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی, ورنہ میں وہاں ہم چلتے تو میں آپ کے گوشے بتاتا کہ وہاں کیسے کیسے آپ علیہ السلام کا بچپنا گزرا ہے. لیکن ہمیں وہاں جانا نہیں ہے. آپ بذات خود مطالعہ کریں اور سمجھیں اور اس بات کو خود بخود جانیں کہ اللہ کے رسول کا بچپن وہاں کیسے گزرا ہے. بچپن کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق آموز ایک ہماری زندگی کے لیے معیار ہے, ہمیں چاہیے اس کو پڑھیں. چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جب عمر, چونکہ اگر میں بتاتا چلا جاؤں گا وقت بیتتا چلا جائے گا, بہت وقت ہو جائے گا, جہاں ہمیں جانا ہے وہاں کا واقعہ ختم ہو جائے گا. چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا 2.5 سال کا زمانہ بچپن کا وہاں گزرا. جب وہ واقعہ پیش آیا, کہتے آپ علیہ السلام 2.5 سال کے ہو چکے تھے, اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ ایک جنگل میں کھیل رہے تھے. اچانک ایک بہت لمبا آدمی سفید پوشاک پہنا ہوا آیا جن کا نام جبرائیل امین تھا. آپ علیہ السلام کو لٹایا, آپ کا سینہ چاک کیا, آپ کے دل کو نکالا اور آسمان سے وہ تش لایا ہوا تھا اس کے یہاں ڈال کر اس کو دھویا اور آپ کے سینے میں وہ دل کو ڈال دیا اور سینہ پورا پیک کر دیا. اب جیسے ہی ان کے بھائی عبداللہ نے یہ واقعہ دیکھا وہ ڈر گئے, سہم گئے, بھاگتے ہوئے گھر آئے, کہا امی, کہا ابو, کہا دیکھو بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. فوراً ماں باپ بھی ڈر گئے, بھاگتے ہوئے آئے جنگل میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام بڑے ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے سارا واقعہ بتایا. ایک لمبی پوشاک والا آدمی آیا, میرے سینے کو چاک کیا, میرے دل کو نکالا, دھویا اور پھر ڈال دیا. ماں باپ بھی ڈر گئے, حضرت حلیمہ بھی ڈر گئی. انہوں نے سوچا یہ بچہ بہت قدر و منزلت والا ہے, اس کو اس کے ماں باپ کی طرف واپس کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور فوراً اپنے جو ہے مکہ لے کے آئیں. اور مکہ میں آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ مکہ کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے. چنانچہ ان کی والدہ نے کہا اسے پھر لے جائیے, جب طاعون ختم ہو جائے گا پھر اسے لے آنا. تقریباً پھر دوبارہ لے آئیں. 2 سال پھر آپ علیہ السلام یہی بنو سعد کے اندر رہے. پھر 5 سال کی عمر میں تقریباً انہیں مکہ واپس لے آئیں. اور پھر دھیرے دھیرے آپ علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ کے دادا عبد المطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر خواجہ عبد المطلب کا جس وقت انتقال ہوا تو عبد المطلب کا جس وقت انتقال ہوا آپ علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت تقریباً 10 سال کی تھی. آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی. خواجہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بلایا ابو طالب کو اور ان سے جا کر ان سے وصیت کی, اے ابو طالب تم میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو, تم اس محمد کی حفاظت کرنا. چنانچہ آپ علیہ السلام ابو طالب کے سپردگی میں آ گئے. ابو طالب کے پاس کہنے لگے. عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اب دھیرے دھیرے آپ علیہ السلام کو نبوت ملی. 40 سال میں یہی نبوت ملی. آپ علیہ السلام یہی پرورش پائے, یہیں آپ نے کاروبار کیا, یہیں آپ کا نکاح ہوا. جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے خطیت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا یہی نکاح ہوا. آپ کی یہاں اولادیں ہوئی 5. حضرت خدیجہ کا یہی انتقال ہوا. ایک لمبی تفصیل ہے, لہذا آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے. اب حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا, حضرت خدیجہ آج بھی مدفون ہے. کہاں؟ جنت المالا میں. اگر آپ کو دیکھنا ہے حضرت خدیجہ کا مزار تو آپ جائیے جنت المالا کے بالکل آخری کونے میں ایک چھوٹی سی جالی لگی ہوئی ہے, اسی کے پیچھے آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجۃ المکرمہ اور بہت زیادہ معزز خاتون, آپ کی سب سے بہترین محبوب جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ, وہاں آج بھی مدفون ہے. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا آپ علیہ السلام بڑے نروس ہوئے, بڑے غمگین ہوئے, چونکہ اسلام میں سب سے بڑا معاونت کا جو حق ادا کیا ہے حضرت خدیجہ نے ادا کیا ہے. آپ کو بڑا صبر دیا,
آپ کو بڑا تحمل دیا, آپ کو بڑی بردباری سکھائی, آپ کو آگے بڑھایا, آپ کو تسلی دی حضرت خدیجہ نے. چنانچہ حضرت خدیجہ کا بھی جب انتقال ہو گیا تو ابو طالب جو تھے, آپ کو نبوت مل چکی ہے, آپ مکہ والوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر چکے ہیں, اور آپ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, اور مکہ والے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ کو گالیاں بکتے ہیں, آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. آپ کے ماننے والے بہت کم قسم کے لوگ ہیں, غریب قسم کے لوگ ہیں, کمزور قسم کے لوگ ہیں. کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طریقے سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مختصر قسم کے لوگ, کمزور قسم کے لوگ, لیکن دنیا والوں کے نزدیک تو کمزور ہیں, آسمان والوں کے نزدیک سب سے بڑے الفاظ ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی آپ علیہ السلام نے دعوت کا کام جب شروع کیا, آپ کی مخالفتیں بڑھنے لگی. لیکن جو ابو طالب تھے, جو آپ کے سب سے معزز چچا تھے, ابو طالب, یہ آپ کی بڑی معاملت کیا کرتے تھے. آپ کو کہتے تھے بیٹا تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, تیرا دین اگر سچا ہے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, تو دعوت و تبلیغ کا کام کر, کوئی کہے گا تو میں سینہ تان کے تیرے سامنے کھڑا ہوں. چنانچہ حضرت چچا کی یہ بات سن کر آپ کو بڑا اطمینان ہوتا, آپ کی ہمت اور طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی. چنانچہ جب ایک وقت یہ آیا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے آپ کو بہت زیادہ غم ہوا, آپ کو بڑا صدمہ ہوا کہ ایک بہت بڑا معاملت کرنے والا شخص آج دنیا سے چلا گیا. اب میری کون مدد کرے گا؟ اب خدا کے مقابلے میں میرا کوئی سہارا موجود نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا, مکہ والوں نے اور زیادہ آپ کو تکلیف دی. ابو جہل نے, عتبہ نے, شیبہ نے, ولید نے, بڑے بڑے سرداران کفار نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں. آپ کو وہاں پر ہر کام سے روکتے, آپ کو تبلیغ سے روکتے, آپ کو کھانے سے روکتے, آپ کو وہاں رہنے سے روکتے, شادی بیاہ سے روکتے. چنانچہ مکہ والوں نے آپ سے معاہدہ کیا کہ محمد کی بات میں ایسی چاشنی ہے, یہ قرآن پاک جو سناتا ہے, جو اس کا قرآن سن لیتا ہے یہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے ان کے سامنے باتیں رکھی, اے محمد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مکہ کی سرداری لے لو, مکہ کی سرداری لے لو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کرا دیا جائے, ہم نکاح کرنے کو تیار ہیں. یہ دعوت کا کام ہے, قرآن پڑھنا چھوڑ دو, ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. اے محمد ایک کام یہ کرو, تم 1 سال ہمارے دین کی عبادت کرنا, 1 سال ہم تمہارے دین کی عبادت کریں گے, تمہیں دعوت دینا چھوڑ دو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فون آیتوں کا نزول ہوا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے ان کفار مکہ سے, میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. 1 سال تم میرے معبود کی, 1 سال میں تمہارے معبود کی, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ساری باتوں کو تردید کرتے چلے گئے. اللہ کے رسول کے جو دشمن تھے, عتبہ, شیبہ, ولید, ابو جہل, ان کی طاقت اور مالداری بڑی مشہور تھی, آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے. جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا آپ کے چچا کا, آپ کو بڑا صدمہ ہوا, آپ کو بڑا غم ہوا. اب میں کیا کروں, اب میں کس کو دعوت دوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے بیٹھ کر مشورہ کیا, اب میں کیا کروں؟ چنانچہ مشورے میں طے ہوا, لوگوں نے کہا قریبی علاقے میں ایک قبیلہ آباد ہے طائف میں, جس کا نام ہے بنو ثقیف. وہ بڑا قبیلہ ہے, اگر وہ اسلام لائے گا تو اسلام کو بڑی تقویت ہو جائے گی اور بڑی قوت مل جائے گی. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس غرض سے کہ میں ان کو دعوت دوں گا, اگر وہ قبیلہ اسلام لے آتا ہے لہذا اسلام کو بڑی تقویت مل جائیں گی. آپ علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا, حضرت حذیفہ کو اپنے ساتھ لیا اور کہا چلو ہم جو ہے یہاں طائف چلتے ہیں اور وہاں جو قبیلہ بنو ثقیف ہے ہم اسے دعوت دیتے ہیں. چنانچہ انہی راستوں سے یا اس کے علاوہ کسی راستے سے جو ہے آپ علیہ السلام سفر کو طے کر کے چند دنوں میں جو ہے وہاں پہنچے. اور وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں کے قبیلے والوں کو جب پتہ چلا کہ محمد نام کا کوئی شخص یہاں پر آیا ہوا ہے اور وہ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہے, وہاں 3 بڑے بڑے سرداران تھے. آپ علیہ السلام نے چاہا ان سے الگ الگ باتیں کہیں. آپ علیہ السلام نے جب پہلے بادشاہ کے پاس گئے, اس سے اپنی بات کی, تو اس بادشاہ نے کیا کہا جانتے ہو؟ اس بادشاہ نے کہا اچھا او ہو, آپ ہی کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو آپ علیہ السلام وہاں سے نروس ہو گئے. دوسرے بادشاہ کے پاس گئے, اس نے تو یہ کہا اچھا خدا کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا ملتا ہی نہ تھا. جب تیسرے کے پاس گئے تو اس نے کہا اگر یہی بات ہے میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, دنیا میں جتنے بیوقوف ہیں ان تمام بیوقوفوں کے بیوقوف تم ہی ہو. چنانچہ ان تینوں نے بڑا خوش الہانی کے ساتھ جواب دیا اور بڑی خوش روئی کا جواب دیا. آپ بڑے نروس ہوئے.
آپ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، حتیٰ کہ تینوں بادشاہ نے مل کر وہاں والوں کو آپ پر مسلط کر دیا کہ آپ کو گالیاں دیں، آپ کو مارے، آپ پر پتھر برسائیں، آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کی گالیاں دیں۔ چنانچہ وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اوباش قسم کے، کیا معلوم تھا، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور راستے میں چلتے چلتے وہ آپ کو مارتے، پتھر مارتے، حتیٰ کہ آپ کے پیروں سے خون جاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیا معلوم ہے، یہ لوگ میری حیثیت کو نہیں جانتے، یہ میری قدر و منزلت کو نہیں جانتے۔ چنانچہ فوراً جب یہ پورا واقعہ آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، آسمان کے اندر عجیب کوہرام مچ گیا۔ یہ کیا ہو گیا کہ جناب رسول اللہ جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے، آج ان کے پیروں میں خون موجود ہے، آج ان کو مارا جا رہا ہے، آج ان کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ چنانچہ فوراً ایک پہاڑوں کا فرشتہ آیا۔ دیکھیے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، شاید پہاڑوں کا کوئی فرشتہ آیا ہوگا، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ محمد ایک مرتبہ آپ حکم دیجئے کہ ہم یہ پہاڑوں کے درمیان جو بستی آباد ہے بنو ثقیف کی، ہم ان کو یہی تباہ و برباد کر دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی رحمت کریمی نے جواب دیا، اللہم اغفر فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو مغفرت کر دے، ان کی مغفرت کر دے، یہ میری حیثیت کو نہیں جانتے۔ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے وہ ایمان لائیں گے۔ کیا معلوم تھا، یہ تو کفر و شرک پر مر گیا، لیکن انہی کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن قاسم، جس نے اسلام کا چرچا مسلمانوں کے درمیان یہ اسلام ہندوستان تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام شاید وہاں وہ دعا نہ مانگتے تو اسلام ہماری دنیا ہندوستان تک نہ پہنچ پاتا۔ تو کیا جناب رسول اللہ کی شفقت کریمی تھی کہ آپ نے وہاں پر دعا کی اور اس انداز سے دعا کی، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان یہ لوگ میری حیثیت کو نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب ان اوباش نوجوان اور بچوں سے آپ علیہ السلام مطمئن ہوئے تو وہاں پر ایک عتبہ کا باغ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے سکون سے وہاں بیٹھے۔ عتبہ نے دور سے دیکھا، عتبہ کون ہے؟ مکہ کا بہت بڑا رئیس آدمی ہے، وہ کافر ہے اور قریش قبیلے سے ہے، آپ کی خاندان میں سے ہے۔ اس نے دیکھا ارے یہ دیکھو محمد کا طائف والوں نے کیا حال کر دیا۔ آپ علیہ السلام جس جگہ گرے وہ زمین بھی روئی، جس جگہ آپ پیڑ کے قریب ہوئے وہ پیڑ بھی رویا، آسمان بھی رویا، چند و پرند بھی روئے، سب کے سب رونے لگے کہ آج محمد کے ساتھ کیا حال کر دیا، آج محمد کے ساتھ کیا حال کر دیا۔ اب بتائیے دشمن بھی جس پر ترس کھائے، وہ عتبہ جو آپ کا دشمن ہے اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور ایک تشت منگوایا، اس کے اوپر اپنے باغ سے پھل توڑے اور سجائے اور کہا جاؤ اس شخص کو لے جا کر دے دو۔ وہ بڑا جو ہے پریشان ہو چکا ہے، طائف والوں نے بڑا برا حال کر دیا، جاؤ اس کو لے جا کر دے دو۔ آپ جب وہ غلام آپ کے پاس وہ تشت لے کے آیا، آپ کو اس تشت کی چھوڑ گئی، آپ نے اسی کی تشکیل کرنا شروع کر دی۔ آپ نے اس کو دعوت دیا، اے میرے بھائی اینا تسکن، کہاں کے ہو؟ اس نے کہا اسکن فی نینوا، میں نینوا کا ہوں۔ کہا وہیں جہاں پر یونس علیہ السلام آئے تھے۔ کہا اینا تسکن فی یونس المتا، کیا تم یونس ابن متا کو جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فوراً وہ آپ کے قدم چومنے لگا اور وہ اسلام لے آیا۔ آپ علیہ السلام کے درمیان جب وہ اسلام لایا، آپ کو بنو ثقیف کے سارے تکلیف بھول گئے کہ چلو کم سے کم ایک تو ایمان لایا، ایک اسلام لایا۔ وہاں پر بیٹھ کے آپ علیہ السلام نے خوب دعائیں کی، اے میرے اللہ میں اپنی کمزوری اور اپنے کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، آپ اگر ناراض ہیں میرے لیے ساری چیزیں مطمئن ہیں، اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے سارے کام آسان ہیں۔ اے میرے اللہ آپ مجھے کس کے ثبوت کرتے ہیں؟ ایسے ناکارہ، ایسے ضعیف لوگوں کے جو مجھے تالیاں پیٹتے ہیں، جو مجھے مارتے ہیں۔ اے میرے اللہ تو ان کو میری حیثیت کو سمجھا دے، تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر مکہ میں آنے کے بعد آپ پھر سے دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں اور 2.5 سال تک آپ علیہ السلام یہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے، آپ پھر مدینہ المنورہ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ بنو ثقیف میں یہاں یہی واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر آپ علیہ السلام آئے، دعوت کی محنت جو ہے آپ نے دین کی دعوت لے کے آئے، انہوں نے انکار کیا۔ وہ جو انہوں نے غصہ بتلایا اور آپ کا انکار کیا، آج بھی اس غصے کی گمک یہاں موجود ہے۔ اس کی نحوست کی بنیاد پر آج بھی ایسا لگتا ہے طائف والوں کے اندر بڑا غصہ ہے، وہاں پر غصے کی شدت ہے، وہ لوگ جلدی مانتے نہیں ہیں، اس کی شدت آج بھی ایسا لگتا ہے وہاں موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ طائف والوں کے درمیان وہ سختی کا مادہ آج بھی موجود ہے، اللہ نے اس کو ہٹایا نہیں ہے۔ یہ تو جناب رسول اللہ کی برکت ہے کہ وہاں بھی ابھی دین پہنچ گیا، وہاں مسجد عباس قائم ہے،
اور وہاں پر حضرت عباس کا چھوٹا سا مکان موجود ہے جو اسی نقشے پر آج بھی قائم ہے. اور اس کے علاوہ وہاں مسجد رسول ہے اور مسجد علی ہے, اور اس کے علاوہ وہاں وہ عتبہ کا باغ موجود ہے جہاں میں نے آپ کو تفصیل بتائی, آپ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے. یہ چند چیزیں وہاں موجود ہے, انشاءاللہ ہم وہاں کی زیارت کریں گے. اب مختصر طور پر جو ذہن میں باتیں آئیں گی انشاءاللہ میں وہاں بتلا دوں گا. اگر بنو سعد نہ جانا ہوا تو بنو سعد کی کچھ اور تفصیل ہے, انشاءاللہ وہ بھی بتا دی جائے گی. جب مکۃ المکرمہ کی زیارتیں ہوں گی, منا, عرفات, مزدلفہ اور بھی جو وہاں کی زیارتیں ہیں, انشاءاللہ وہاں پر اگر موقع ملا وہاں کی زیارتوں کی تفصیل, حج کے مقامات, حج کے مناسک انشاءاللہ اس کے اندر عرض کیے جائے گی. اللہ عمل کی توفیق. اب اپنے دل میں جذبات پیدا کریں. ہم جہاں جا رہے ہیں یہ واقعتاً بڑی اہم جگہ ہے. یہاں جناب رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر درد پیدا ہو, اور یہ مقامات دیکھیں حسرت کرتے ہوئے, روتے ہوئے, اے میرے اللہ یہاں تو میرے نبی کو ستایا گیا, یہاں میرے نبی کو بڑی تکلیف پہنچائی گئی, اور تکلیف صرف میرے اور آپ کی وجہ سے تھی, کسی اور کی وجہ سے نہیں تھی. اسی بنیاد پر دل میں بڑا درد ہو, بڑا غم ہو, اس انداز سے دیکھیں کہ میرے نبی کی خود بخود یاد آ جائے. انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق.